الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم پچھلی ویڈیو میں قربانی کے جانور اور قربانی سے ریلیٹڈ اور متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو بات ارشاد فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں جو باتیں ارشاد فرمائی وہ ان میں سے کچھ باتیں میں نے آپ تک پہنچائی، اور اب ہم جانیں گے کہ قربانی کے جانور کی قسمیں کتنی ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے، اور نسب کے اعتبار سے کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں، اور ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کس جانور کو کس جانور پر فوقیت دی گئی ہے۔ تو آج ہم ان کے بارے میں سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو قربانی کے جانور کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں: اونٹ، گائے اور بکری۔ یہ وہ نام ہیں، یہ وہ جانور ہیں کہ ان کی اگر قسمیں شمار کی جائیں، جیسے کہ گائے کے ساتھ بھینس بھی شمار کی جاتی ہے، اور بکرا اور بکری، دمبا، دمبی، مینڈھا، یہ سب بکری کی قسم میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ان سب جانوروں کی قربانی جائز ہے، اور خصی اور غیر خصی جانور جو بکری کے اندر ہوتے ہیں تو ان سب کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور نسب کے اعتبار سے کن جانوروں کی قربانی علماء بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ منع ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وحشی جانور جسے ہم جنگلی جانور کہتے ہیں، جیسے نیل گائے وغیرہ اور ہرن وغیرہ، ان کی قربانی جائز نہیں ہو سکتی۔ وحشی جانور اور گھریلو جانور سے مل کر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ماں کا اعتبار دیکھا جائے گا کہ اگر ماں بکری ہے اور نر جو ہے وہ وحشی جانور ہے تو ان سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہوگا اس کی قربانی جائز ہوگی، اور ماں ہرنی ہو اور نر جو ہو وہ بکرا ہو تو ان کی قربانی، ان سے پیدا ہونے والے بچے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو قربانی کے جانور کی جو عمر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اونٹ کی عمر جو ہونی چاہیے 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی 2 سال ہونی چاہیے اور بکری کی 1 سال ہونی چاہیے۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو بلکہ افضل ہے۔ یعنی قربانی یہ 5 سال، 2 سال اور 1 سال کی عمر سے زیادہ اگر ان جانوروں کی عمریں ہیں تو افضل ہے، کم نہیں ہونی چاہیے، کم ہوں گی تو قربانی جائز نہیں۔ ہاں، بھیڑ اور دمبا، ان میں 6 ماہ کا اعتبار ہے کہ اگر 6 ماہ ہیں، بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ کیونکہ دمبے کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے کہ جو ہوتی تو 6 ماہ کی ہے لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی خوراک اچھی ہوتی ہے، ٹھوس جسم ہوتا ہے اور بڑی جلدی پروان چڑھتے ہیں بکرے کی مثل میں۔ تو اگر ان میں اگر دور سے دیکھنے پر معلوم ہو کہ ہاں جانور 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ 1 سال کا نہیں ہے، 7 ماہ کا ہے، 9 ماہ کا ہے، سال بھر کا نہیں ہے، تو دور سے دیکھنے پر اگر یہ معلوم ہو کہ آیا کہ اتنا فربے ہے کہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے یعنی 1 حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے۔ یعنی اگر گائے کا 1 حصہ مل رہا ہے ہمیں 16,000 روپے کا مثال کے طور پہ، اور اتنے میں ہی ہمارے کو بکری مل رہی ہے تو ہمارے لیے افضل ہے کہ ہم بکری کی قربانی کریں، نہ کہ ہم اجتماعی قربانی میں یا وہ 1 حصہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو، یعنی کہ ہمیں معلوم ہو کہ بکری ہمیں مل تو جائے گی لیکن اس کا گوشت ملے گا 6 کلو 7 کلو، اور اگر ہم قربانی میں حصہ لیں گے تو اس کا گوشت اگر ہوگا تو وہ ہوگا 15 کلو 16 کلو، تو پھر وہ افضل ہے کہ ہم قربانی کے جو اجتماعی قربانی ہے اس میں حصہ لے لیں، بکری کو ترک کر دیں۔ یعنی جب دونوں ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، اور مینڈھا بھیڑ سے افضل ہے اور دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری جو ہے بکرے سے افضل ہے، یعنی کہ اگر کوئی بکرا لیتا ہے تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ بکری لے لے کیونکہ وہ افضل ہے، مگر خصی بکرا جو ہوتا ہے وہ بکری کے مقابلے افضل ہے۔
اور اونٹ سے گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہو۔ تو ہم نے سنا کہ آج کے قربانی کے جانوروں کی قسمیں کتنی ہیں اور ان کی اقسام، اور ان کن کن جانوروں کی قربانی نسب کے حوالے سے جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی نسب کے حوالے سے جائز نہیں، کس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو ابھی ہم جب نکلیں گے مارکیٹوں میں اور منڈیوں کے اندر اور جا کر ہم دیکھیں گے، جانوروں کی چھان پٹک کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ہم اس بارے میں سنیں گے کہ کن جانوروں کے اندر بیماری پائی جائے، کس طرح کی بیماری پائی جائے گی تو وہ قربانی ان کی جائز نہیں ہوگی۔ کل ہم اس بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ آج جس بارے میں ہم نے سنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمیں یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ جانور خریدنے جائیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، عمر کتنی ہے، کس جانور سے پیدا ہے، کس جانور سے پیدا نہیں ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جانور کی خریداری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔